بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے کن فیکن کے مالک، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت انہیں بھی حیران کر دے، اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج کہ وہ اگلی بار روئیں تو وہ خوشی کے آنسو ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ کمال کا آ رہا ہے، تمہیں دیر سے ملے گا مگر کمال کا ملے گا۔ یہ دیر صرف وقت کا کھیل نہیں، یہ رب کی حکمت ہے۔ جب تمہیں صبر کے دائرے میں رکھ کر روکا جاتا ہے تو سمجھو کہ تمہارے لیے عام نہیں، خاص تیار ہو رہا ہے۔ جو چیزیں جلدی مل جاتی ہیں وہ اکثر عارضی ہوتی ہیں، مگر جو دیر سے ملتی ہیں وہ زندگی بدل دیتی ہیں۔ یہ دیر تمہاری آزمائش ہے، مگر انعام تمہاری برداشت سے کہیں بڑا ہوگا۔ اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جب وہ دیتا ہے تو سب دیکھتے ہیں، مگر صرف تم جانتے ہو کہ اس کے پیچھے کتنے آنسو، دعائیں اور تنہائیاں تھیں۔ اس لیے مایوس مت ہونا، کیونکہ تمہارا کمال آ رہا ہے، بس تھوڑا صبر اور صبر۔ ہر انسان کی کسی نہ کسی چہرے کے ساتھ خوشی منسلک ہوتی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک شخص کی خوشی کا سبب آپ کی ذات ہے تو غرور مت کریں، بلکہ شکر ادا کریں اللہ کی ذات کا، جس نے آپ کو چن لیا کسی کی خوشی کے لیے۔ اور جس کو اللہ پاک کی ذات منتخب کر لے پھر وہ خاص بن جاتا ہے، اور ہمیشہ بڑے کام بڑے ظرف کے لوگوں سے لیے جاتے ہیں۔ بس اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ آنی جانی چیزیں ہیں۔ برا وقت آیا ہے یا کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے، بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا صبر کر کے دکھانا ہے۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے، جو اگر کسی وقت میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ اپنے قریب محسوس ہو، آپ کا ہر کام آپ کے رب کی رضا اور کرم سے خیر و عافیت اپنے انجام تک پہنچے، اور آپ کے رب کی رحمت اور برکت آپ کو ہر وقت اپنے سائے میں لیے رکھے، تو آپ کو اپنے رب کا ذکر کیے رکھنا ہوگا۔ جتنا آپ اس کو پکاریں گے وہ اتنا آپ کے قریب ہوتا جائے گا۔ جتنا آپ اپنے رب کو پکارتے جائیں گے وہ آپ کی پکار سنتا رہے گا۔ جتنا آپ اسے یاد رکھیں گے وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ رب کا ذکر، رب کی باتیں، رب سے باتیں، جسے یہ شرف نصیب ہو جائے تو پھر کون ہے اس سے زیادہ خوش نصیب۔ استغفار کی روشنی۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور، رزق کم ہو رہا ہے اور پریشانیاں بڑھ رہی ہیں تو جان لو کہ تم ایسے کاموں میں مصروف ہو جو تمہیں نہیں کرنے چاہیے، لہٰذا
جلد از جلد چھوڑو، توبہ کر لو اور استغفار کو لازم پکڑ لو۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ہمیں یہاں دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے۔ رات کے اندھیرے میں ہم سو جایا کرتے ہیں اور دن ہماری سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں اندھیرے آ گئے ہیں، پریشانیوں کے، الجھنوں کے، فتنوں کے؟ آپ کو ان سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی زندگی سے یہ اندھیرے تب ہی نکلیں گے جب آپ کو نور ملے گا، جب آپ کو روشنی ملے گی، اور یہ روشنی صرف اللہ سے جڑنے سے ملتی ہے، کیونکہ نور کا واحد ذریعہ اللہ ہی ہے۔ اس کا نام لینے، اس کو یاد کرنے اور اس سے مدد مانگنے سے ہی آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے روشنی ملے گی۔ صرف ایک کام شروع کر دیجئے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں اور درود پاک کی دعوت دینا شروع کر دیجئے، اور یہ کام اپنے اوپر فرض کر لیں۔ یقین کریں، نہ کسی عالم کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی وظیفے کی۔ آپ کا بگڑا ہوا ہر کام خود بخود پورا ہو جائے گا، ہر مشکل حل ہو جایا کرے گی، ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ بے شک کم پڑے پر بلا ناغہ پڑے۔ درود شریف کا فیض نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ جیسے ایک شخص درخت لگاتا ہے اور فائدہ آنے والے لوگ اٹھاتے ہیں، اسی طرح جو شخص درود شریف سے لو لگا لیتا ہے، اس کی آنے والی نسلیں درود شریف کی برکات سے فیض یاب ہوتی رہتی ہیں۔ درود شریف آپ پڑھتے نہیں بلکہ پڑھنے کے لیے چنے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔